بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول سیکنڈری بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس کی اردو آن لائن کلاس میں جو نہم دہم کے لیے ہے اور جس میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جس کے لکھنے والے مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس سبق جو ہم آج کچھ پڑھیں گے اس کے اہداف کیا ہیں وہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ آج جو کچھ پڑھیں گے اس کے اہداف یہ ہیں کہ سبق میں سے محاورے تلاش کر کے لکھ سکیں، سابقے اور لاحقے کی تمیز کر سکیں، عبارت کی تشریح کر سکیں۔ سوال نمبر 2 جو کثیر انتخابی سوالات پر مشتمل تھا، وہ ہم کتاب میں ہوم ورک کے طور پر دے چکے اور آپ اسے حل بھی کر چکے۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں محاورات تلاش کر کے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ سبق میں سے محاورات تلاش کر کے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ تو محاورہ کسے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آن لائن کلاس میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے محاورات لکھے ہوئے ہیں اور ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک محاورہ یہاں پر دل ٹوٹنا ہے، اس کے معنی مایوس ہونا ہے۔ دوسرا جان ہلکان کرنا، اس کے معنی تکلیف دینا۔ تیسرا ڈوب مرنا، جس کے معنی شرم و غیرت سے مر جانا۔ چوتھا درہم برہم ہونا، اس سے مراد اس کے معنی گڑبڑ ہونا، صفایا ہونا، کچھ نہ رہنا، جوتیاں کھانا، ذلیل و خوار ہونا۔ یہ سبق میں موجود محاورات اور ان کے معنی ہیں۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو سابقے اور لاحقے کی تعریف انشاءاللہ آن لائن کلاس میں بتائیں گے۔ یہاں دیکھ لیجئے سابقے اور لاحقے جو دیے ہوئے ہیں، سابقے لاحقے والے الفاظ، ان میں سے سابقے لاحقے کیا کیا ہیں دیکھیے۔ بد نصیب یہ سابقے والا لفظ ہے جس میں بد سابقہ ہے۔ بد قسمت سابقے والا لفظ ہے اور اس میں بد سابقہ ہے۔ اور لا علاج سابقے والا لفظ ہے جس میں لا سابقہ ہے۔ اور داغدار یہ لاحقے والا لفظ ہے جس میں دار لاحقہ ہے۔ پائیدار یہ لاحقے والا لفظ ہے جس میں دار لاحقہ ہے۔ اور شکر گزار لاحقے والا لفظ ہے اور اس میں گزار لاحقہ ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں جو سبق کا اور اس کی مشق کا آخری سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ درج ذیل عبارت کا مفہوم مع سیاق و سباق تحریر کیجیے۔ تو سیاق و سباق کے کیا معنی ہیں یہ انشاءاللہ آن لائن کلاس میں بتاتے ہیں۔ دیکھیے عبارت اور پھر اگلی سلائیڈ میں اس کا مفہوم۔ عبارت یہ ہے کہ ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں میں اونہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے اونہ کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، جس نے فتح پر اونہ کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ مفہوم اگلی سلائیڈ میں۔ مفہوم اس عبارت کا یہ ہے کہ اپنے مضمون میں مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ نے اہم سے اہم بات کو نظر انداز کر دینے والے ہمارے معاشرتی رویے کو موضوع بنایا ہے۔ اس رویے کا اظہار اکثر ہم اونہ کر کے کرتے ہیں۔ مضمون کے ساتھ آخری پیرائے میں مصنف کہتے ہیں کہ فتح اور شکست دونوں میں اونہ نقصان دہ ہے۔ جس نے شکست پر اونہ کی اس نے شکست کو شکست نہیں سمجھا، جس نے فتح پر اونہ کی اس نے اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ اونہ کرنے والے فتح شکست کو برابر سمجھتے ہیں۔ ان کا تو اللہ ہی مالک ہے، دنیا سے مٹے نہیں تو جوتیاں ضرور کھائیں گے۔ دنیا میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو شکست کو شکست اور فتح کو فتح سمجھتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا مصنف کے خیال میں ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور صرف اونہ کر کے نظر انداز کرنے والے رویے کو ترک کرنا
چاہیے؟